औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। तो जी जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। कैसे हैं जी आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र। अल्लाह पाक आपको हमें हमेशा खुश रखे, शाद रखे, बाद रखे, बड़ी शूरत से जाए, सुख सुकून वाली और इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दी। आमीन सुम्मा आमीन। जो हमारी लाइफ पे आए परवीन फैमिली व्लॉग के, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। जिन्होंने उधर भी कमेंट किए, इधर भी कमेंट किए, और जो एक कमेंट आया वो मैं थोड़ा सा उस पर डिस्कस करूँगी कि जिन्होंने कहा कि महविश की अम्मी जान मुझे बड़ी अच्छी लगती है, और जब अनाया पैदा हुई थी तो मेरी इनसे बात हुई तो उस्मान ने मेरे से 50,000 रुपया मांगा अनाया फातिमा की, मतलब जो अभी ये जो इन्होंने अब छिला दिया है ना जमना। तो देखें अगर उसने मांगा है ना, अगर क्या आप अगर इधर बता रही हैं तो सही कह रही होंगी, क्योंकि मैं अपनी ऑडियंस क्यों ख़राब करना चाहूँ। आप हमारे बहन भाई हैं तो ये रियलिटी होगी। तो उसको इस तरह नहीं मांगना चाहिए था। बाकी ये कह देता कि जी मैंने अपनी बहन का छिला बनाना, तो आप थोड़ी हेल्प करें, आपकी मर्ज़ी थी आगे। अब जिस तरह एक बहन ने भेजा है ना, किसी ने अपने रिश्तेदारों को पैसे भेज के तो पूरी जो चीज़ें मंगवा के दी हैं, बच्चों के कपड़े, कंबल, हर चीज़ जो भी थी लेके भेजा। 10,000 का आया, वो 20,000 का आया, तो ये देने वाले की मर्ज़ी है। तो उस वक्त ये काम नहीं करता था। आज से 2-2.5 साल पीछे चले जाएं तो ये उस वक्त शायद बीमार था, आपको पता है ना, हमें भी पता है कि इसको जब जिगर का मसला था, ये कान बिगड़ा था। अब ज़ाहिर है मेहनत करने लग गया, कमाई करने लग गया, तो फिर बढ़ चढ़ के हर चीज़ जो है ज़ाहिर है दे रहा है। तो देखे ना, अगर ना मांगे होते तो आज फिर आप इधर कमेंट करके ना कहती। यही बात है कि तोहफे तायब होते खुशी से, अगले का दिल करे तो अगला दे दे, ना दिल करे तो अगले की मर्ज़ी है। फिर ये बात है कि तोहफों के लिए इतने बंदा पैसे किसी को कहे तो नामुनासिब बात है। अब देखे फ़याज़ की शादी पे माशाल्लाह बहन ने पूरे फैमिली के कपड़े भेजे हैं। उधर तायरा आपी को पूरी फैमिली के कपड़े, और उनको तो 2-3 बार मतलब इसी तरह भेजे हैं किसी ने कपड़े। या उस दिन वो सुमेरा दिखा रही थी कि जर्सियाँ के सन बारू भैन ने भेजियां ने। मतलब अगला अपनी मर्ज़ी से चाहे लाख रुपया दे दे, चाहे 50,000 दे दे, चाहे कख दे दे, चाहे ना दे, वैसे प्यार करें। देखिए आपको पता है ना, हमें अमेरिका से पूरी फैमिली के कपड़े आए थे। मेरे तो उन्होंने मतलब लॉन के कपड़े थे, 6 सूट मेरे, 2 परी की मामा के, 2 बीरा के, 2 नुमान के, 2 फरहान के बच्चों के। मतलब थैंक यू सो मच। जो हमारी फैमिली है, हमारे बहन भाई जो बहनें हैं बाहर, वो हमसे प्यार करती हैं। तो ये होती है अगले की मर्ज़ी कि वो आपको अपनी मर्ज़ी से क्या देना चाहता है। बंदा कहे मुझे इतने पैसे दे दो, मैंने गिफ्ट खरीदना है, हैं? ये नामुनासिब बात है। तो जी आपने एक कमेंट किया था, मैंने फिर उस कमेंट का आपको जवाब दिया। चलें, बच्चा था उस वक़्त, अब बड़ा हो गया, अब नहीं मुझे लगता है ऐसा कोई उसका सीन होगा। तो थैंक यू सो मच जी, आप इधर आए। आप ज़ाहिर है उनकी अम्मी अम्मी जान सीधी सादी, देखिए माएँ सारी अच्छी होती हैं, सीधी सादी होती हैं। इधर फ़याज़ लोगों की भी अम्मी अच्छी है, जब देखे काम को लगी होती हैं। लेकिन ये जब फिर कोई कमेंट करता है तो फिर बच्चे बिठाते हैं जब बात करने के लिए, ये पढ़ के सुनाते हैं ना। उनकी वालदा साहबा को तो नहीं पता कोई इनके लिए क्या बोल रहा है क्या नहीं, तो फिर ज़ाहिर है ये खुद भी बात करते हैं और साथ भी बात करवाते हैं माँ से भी। अब सही कह रहे हैं, मतलब इसने लोगों को मतलब अपनी ऑडियंस का नाम लेके कहा था कि जी कई मेरिया भैनों ने कहा कि वो ज़हनी मरीज़ होंगे ने, तो बीवी ने उस चीज़ को इंग्लिश में बताया कि वो क्या होते हैं। तो ये है कि अगर किसी बहन ने कह भी दिया था तो ये कह देते कि नहीं भी हमारी ऑडियंस से चले, उन्होंने अच्छा कहा बुरा कहा तो कोई बात नहीं है, जिसको जो अच्छा लगा कह दिया। आज देखे मैं इनकी, आज आप देखे वीडियो देख रही थी मैं उसकी जो है ना महविश की, जहाँ आलू मटर का सालन बना रही है। तो ये है कि इसकी जो फ़याज़ की बीवी है माशाल्लाह से अच्छा बनाती है, पकाती है, हर चीज़ को देखती है। तो अपनी जो उनकी सास है उसके साथ बैठ के लकड़ियाँ जलाना, हर चीज़ देखिए, ये तो इनकी सकाफ़त है ना। कोई शहर से गई हुई लड़की होती तो वो अगर इस तरह का काम करती तो फिर हम लोग उसको ज़्यादा अप्रिशिएट करते कि देखिए जी वो एक शहर की बच्ची गई है। लेकिन ये तो है ही गाँव के, तो हमारे बड़े ऐसे मिलने जुलने वाले लोग हैं। मतलब अगर आप देखें शेख फैमिली या अराइम फैमिली, ये वो लोग हैं कि जिनकी शहरों की बच्चियां पढ़ी लिखी, वो चाहे उनके गांव के रिश्तेदार होंगे उधर रिश्ते करेंगे, और गांव की बच्चियां
شہروں میں ان کے رشتے ہوں گے، تو جو گاؤں کی بچیاں شہروں میں آتی ہیں ان کی تو زندگی بڑی آسان ہو جاتی، جو پھر یہ ہوتا ہے کہ شہر کی بچی گاؤں میں جاتی، یا تو پھر وہ واپس آ کے شہر میں سیٹ ہوتی، یا پھر اس کی زندگی خوار ہو جاتی ہے۔ جس طرح کھانے پینے کو تو اس کو اچھا مل جائے گا، لیکن جس طرح یہ لکڑیاں جلانا یا اس چیز کو دیکھنا ہر چیز، تو وہ پھر سارا کچھ آپ کو نہیں ملتا۔ شہر والوں کی زندگی کی اور کمی ہے اور گاؤں والے کی زندگی کی اور کمی ہے، بالکل ہے نا۔ اب دیکھیں نا علی ویر کے گاؤں اور ان کے گاؤں میں کتنا ڈفرینس ہے کہ ان کے ہر چیز کی ایک کاشت ہوتی ہے، اور یہ لوگ جو ہیں ان کے مطلب تھوڑا کچھ اچھی چیزیں ہو جاتی ہیں جس میں گندم آ گئی، یا یہ جو کہتے ہیں تیلی ہم بیچتے ہیں، یا اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے مونگا، پچھلے سے پچھلے سال یہ سارا خاندان مونگی جو ہے ثابت اس کی کاشت کرتے تھے۔ مطلب بہت زیادہ اناج نہیں ہے، جس طرح ہمارے پنجاب کے کچھ ایسے علاقے ہیں، ادھر آپ چلے جائیں ملتان سائڈ پہ راستے میں جتنے شہر ہیں، آپ مجھے ضرور بتائیں گے اگر کوئی میرا ادھر ہماری ویورز ادھر ہے، ادھر کے ہے، تو آپ بتائیے گا کہ ادھر کی کتنی زرخیز زمین ہے۔ ان کے کھجورے ہیں شاید لیا والے سائڈ پہ ریتلے علاقے، اور ادھر ہمارے ماشاءاللہ سے امرود کے باغ، آم کے باغ، اس کے بعد کنوں کے باغ، اور اتنے مطلب کہ میٹھے رسیلے آپ کو فروٹ ملیں گے۔ اور اناج بھی جو ہے گندم کہتے ہیں، پنجاب جو ہے نا ہمارا، اس کا ایک اگر شہر دیکھیں نا ساہیوال، اس میں اتنی گندم ہوتی ہے کہ پاکستان پورا کھائے تو کبھی بھی کم نہ ہو، لیکن ہمارے نصیبوں میں کہاں ہے، یہ ساری چیزیں باہر کے ملکوں میں چلی جاتی ہیں، اور ہم لوگ پھر وہی پرانے آٹے کھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ سوچتے ہیں اگر گندم لے کے بھی رکھے تو اتنی ہماری پسوائی چلی جانی، اور پھر 2-2.5 کلو آٹا وہ 20 کلو میں سے نکال لیتے، تو کتنا ہمیں خسارہ آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر چیز سے نوازا ہوا ہے۔ تو بس یہ ہے کہ ہاں آج بنائی ہے میاں بیوی نے جی لگائی ہے، جہاں بیوی کے ساتھ لڑائی ہوگی پھر کوئی نہیں، کھانا شانا بنایا ہے اس نے، بیوی نے آٹا گوندا ہے، سالن بنایا، جو بھی دن تو دن ہے، دن کو انہوں نے ویسے شلجم بنائے تھے، جب اس نے جا کے ان کے گھر سے میوش کے لے کے آئی ہے شلجم اور پالک میتھی ڈال کے ہنڈیا بنائی، تو مجھے تو لگتا ہے جتنی انہوں نے ہنڈیا بنا لی تھی نا طاہرہ پہ یہ سارے، تو ان کا گزارا ہو جانا تھا۔ پھر شام کی جب کھانا کھونا بنا، ہم نے دیکھا جہاں یہ فیاض بیٹھا ہوا ڈرائی فروٹ کھا رہا ہے، کشمش اور بھنے ہوئے چنے مجھے تو نظر آئے، بیچ میں چھلکے تھے پستے کے، اور بیوی کو کہہ رہا تم بھی کھاؤ، تو وہ کہہ رہی ہے سونگی کشمش کیوں لے کے آئے جی، من پسند نہیں ہے، ظاہر وہ پنجابی بولنے والی ہے، تو پھر جب ایک دم بندہ اردو پہ آتا ہے تھوڑی پھر ہوتی تو ہے، لیکن سمجھدار ہے، اس کی لینگویج سے، اس کے بولنے چلنے سے، اس کی صفائی ستھرائی سے آپ کو لگتا ہے کہ ایک پڑھی لکھی بچی ہے۔ عام لڑکی میں اور پڑھے لکھے جو لڑکیاں ان میں کافی فرق ہوتا ہے، تو ان پڑھ بندہ جو ہوتا ہے پھر جتنا مرضی وہ انا ہوشیار ہے تو اس کو کہہ سکتے ہیں، باقی تعلیم جو ہے نا وہ آپ کو شعور دیتی ہے۔ تو دیکھ لیں پھر صفائی ستھرائی ہر چیز کو لے کے چل رہی ہے۔ ہاں مجھے صبح میں دیکھ رہی تھی جہاں فیاض ویڈیو بنا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مطلب پہلے کی زندگی اور اس زندگی میں یہ فرق ہے کہ نا پہلے امی نے روٹی دینی، یا پھر یہ ہونا کہ خود جا کے ڈال لینی کھا لینی، امی کو کہنا چائے، تو پھر یہ ہے کہ چائے اگر نہیں ملی تو اٹھ کے خود جا کے بنا لینی اور چائے پی لینی۔ تو اب یہ ہے کہ جو چیز کو دل کرتا میں کہتا ہوں تو وہ حاضر ہوتی ہے۔ ظاہر ہے جی میاں بیوی کا اللہ پاک نے اتنا خوبصورت رشتہ بنایا ہے کہ پھر جو شوہر کا کام ہے کمائی کر کے لانا، اور بیوی کا کام ہے ہسبینڈ کو بیٹھے ہوئے پانی تک دینا ہے، ایسی بات ہے۔ بالکل لیکن ان عورتوں کو دیکھیں، اب تو ان لوگوں کی بھی عورتیں اسی میں شامل ہیں جو یوٹیوب پہ کام کرتی ہیں، چاہے مطلب یہ لوگ ویڈیو بنا رہے ہوتے لیکن وہ کام کاج انہی عورتوں کی وجہ سے تو پھر یہ لوگ گھر بیٹھ گئے ہیں کہ چلیں یہ ہوا کہ ہم لوگ ویڈیو بناتے ہیں اور ہمارا چولہا جو ہے جلتا رہتا ہے، ادروائز تو آپ شہروں کی زندگی آ کے دیکھیں نا کہ کوئی مرد آپ کو دن کے ٹائم آپ کو گلی محلے میں نہیں نظر آئیں گے، کوئی گورنمنٹ جاب کرتا ہے یا پرائیویٹ، تو انہوں نے اٹھنا ہے اور صبح سویرے انہوں نے نکل جانا اور راتوں کو گھر آنا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کوئی ہمارا ذریعہ معاش ہے ہی کوئی نہیں کہ ہماری فصل آ جانی، یا ہمارے گاؤں میں رشتہ دار ہے تو وہ بھیج دیں گے، کچھ ایسا نہیں ہے۔ یہاں کوئی مرد بیٹا ہے، بھائی ہے، شوہر ہے، جو بھی وہ کما کے لاتا ہے تو گھر چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر انہیں ادا کرنا چاہیے۔ آج ہماری لائف پہ کافی باتیں ہو رہی تھی گاؤں کے، مطلب کہ یہ جو یوٹیوب پہ گاؤں کے لوگ بیٹھے ہیں ان میں، اور جو عام روٹین میں جو گاؤں کے لوگ ہیں سیدھے سادے، جن لوگوں کو ہم جانتے تھے یا ہمارے بزرگ، ہمارے جو بڑے ہیں
تو کہیں نہ کہیں ہم نے بھی گاؤں دیکھے ہوئے ہیں، گاؤں کے لوگوں کو بھی دیکھا ہوا ہے، لیکن وہ اتنی سادہ زندگی، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، مطلب ہر عورت مرد اپنے کام کاج میں لگے ہوئے ہیں۔ مرد جو ہے صبح صبح اپنے کاموں پہ گئے، عورتوں نے گھر اٹھ کے گھر سمیٹ کے پھر کھانا دوپہر کا بنا کے تو مردوں کے مطلب پیچھے کھانا بھی لے کے جانا اور جا کے ان کے ساتھ کھیتی باڑی میں بھی ہاتھ جو ہے نا بٹانا ہے۔ تو اب تو دیکھ لینا، ہو سکتا ہے اب بھی گاؤں کی زندگی ایسی ہی ہو۔ یہ جو یوٹیوب پہ لوگ ہیں ان کی ان کی تو موجیں پھر لگ گئی نا ماشاءاللہ، جو بھی ہے اب ان کے گاؤں کے لوگوں کی تو خوب موجیں لگی ہوئی ہیں نا، چاہے وہ کوئی ذمہ دار ہیں یا نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے ضرور ویڈیو دیکھیے گا۔ جو مزمل جٹ بھائی صاحب نے ان کے کھولے ہیں نا ان کی پول پٹیاں، اور شاہد ویر پہ جو آپ نے مجھے کمنٹ کیا تھا وہ میں نے بھی تھوڑی لائیو دیکھی، جہاں احسان بھائی اور شاید کہہ رہا تھا میں نے یہ بات نہیں کی تو انہوں نے کی، تو پھر آگے جو مزمل جٹ نے باتیں کی وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک الگ سے ان کے بلاگ بناتی ہوں۔ باقی یہ کام ختم ہو چکا ہے، اب ہو جائے گا، یقین کوئی کرے نہ کرے، لیکن انہوں نے ایک مور لگا دی ہے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ تو جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا ڈھیروں ڈھیر خیال رکھے گا، دعا میں یاد رکھے گا، اللہ حافظ۔